السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ میرا جو بھائی بھی میری ویڈیو کو سنیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا ہمارے بھائیوں کا سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، میں نے جو حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا ہے یا جو احادیث میں نے پڑھی ہیں، ان احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ میری امت کے لیے دو خوشیاں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کو دی ہیں۔ پہلی خوشی عید الفطر کی ہے جو رمضان کے بعد یکم شوال کو ہوتی ہے، اور دوسری خوشی عید الاضحیٰ ہے جو 10 ذو الحج کو منائی جاتی ہے۔ یہ دو عیدیں ہیں جن کا احادیث کے اندر ذکر آیا ہے۔ اگر ہم ان عیدوں کو بھی اسلام اور دین کے مطابق گزارتے اور مناتے ہیں تو یہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک مسلمان، ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا، ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا سچا مسلمان وہ ہے، پکا مسلمان وہ ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جس کام کے کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے ہم وہ کریں، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے۔ اور ہمارے رب نے، رب العالمین نے ہمیں حکم کیا دیا ہے؟ 26واں پارہ ہے، سورۃ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی 32 نمبر آیت ہیں، اور اللہ رب العالمین نے عام لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، ساری دنیا کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو، امتیوں کو مخاطب کیا۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی بات کو ماننا، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المسلم نہیں کہا کہ مسلمانوں، نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرتے رہنا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرتے رہنا۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، فرمایا اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہاری زندگی بہت زیادہ قیمتی زندگی ہے۔ کیونکہ ہم اعمال کرتے ہیں، ہم نیکیاں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں یہ آزمانے کے لیے اور آزمائش کے لیے زندگی دی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، تیرے رب نے تیری موت اور زندگی کو بنایا ہے، اس لیے ہے احسن عملا کہ تو اچھی اعمال کرے، نیک کام کرے۔
تو میرے محترم بھائیوں، نیک اعمال، اچھے کام تبھی بنیں گے جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے، یعنی کہ ہم وہ کام کریں گے جس کے کرنے کا ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، جس پہ چلنے کا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، فرمایا جس چیز کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں اسے پکڑ لو، اسے تھام لو، اسے زندگی کا حصہ بنا لو۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے سوچنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ آج ہم جو عمل کر رہے ہیں، جس راستے پہ چل رہے ہیں، جس طریقے کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، یا جن راستوں پہ آج ہم چل چکے ہیں، کیا یہ واقعتاً ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کا راستہ ہے؟ اگر تو ہیں پھر ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے وہ طریقہ، وہ عمل، وہ راستہ جس پہ ہم چل رہے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ نہیں ہے تو میرے محترم بھائیوں ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائی کا سوال یہ تھا کہ اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ کیوں؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا اطیعوا اللہ، میری اطاعت کرنی ہے، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور ہم تو نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ سب سے بری جگہ، برا مقام کون سا ہے؟ بازار۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بازار کی سجاوٹ کر رہے ہیں، بازار کی صفائی کر رہے ہیں، اور بازار کو سجا رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ مسجدوں میں بناؤ سگار کرنا، مسجدوں میں بناوٹ کرنا اور ان میں بناؤ سنگار کرنا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ مسجدوں میں بندہ آئے، اس کو عاجزی اور انکساری محسوس ہو، اور رب کے سامنے جب کھڑا ہو تو رب کا ڈر اور خوف ہو۔ لیکن آج ہم نے وہی ماحول، وہی نظارہ بازاروں کا بنا دیا جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سب سے بری جگہ بازار ہے، سب سے برا مقام بازار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا نام لیا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں۔ آج میوزک چل رہا ہے، ہمارے نوجوان ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، یہ کس کا کام ہے؟ یہ کس کا عمل ہے؟ یہ کس کا راستہ ہے؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے یا اللہ کا بتایا ہوا کوئی طریقہ ہے؟ آج کا نوجوان مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، اور میوزک چلا کے کہہ رہا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اور ہم مسلمانوں کو شرم بھی نہیں آتی، حیا بھی نہیں آتی، ہم کیک بناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں، نعوذ باللہ میرے محترم بھائیوں، پھر ہم چھریوں کے ساتھ، چاقوؤں کے ساتھ کاٹتے ہیں۔ کیا ہمارے ہاتھ نہیں کٹ گئے؟ ہمارا جسم نہیں کٹ گیا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ چھریاں چلاتے ہیں؟ ہمارے گردنوں پہ چھریاں کیوں نہیں چل گئی؟ ہمارے ہاتھ کیوں نہیں کٹ گئے؟ ہمارے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے؟
تو میرے محترم بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لو، نہیں تو پھر رب کا اعلان یہ ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا جو اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے وہ گمراہ ہے، وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ سیدھے راستے سے پھرا ہوا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہم جشن مناتے ہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ اسلام میں، دین میں ایجاد کیا ہوا ایک نیا عمل ہے، ایک نیا طریقہ ہے، جس کا کہ اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، ان کے طریقے کے مطابق چلو۔ کیا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ کیا قرآن کا یہ حکم ہے جس پہ آج کا مسلمان چل رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارا عمل کل قیامت والے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ فرمایا جس نے کوئی ایسی بات کہی، کوئی ایسا جملہ کہا، کوئی ایسی بات کہی کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کہی، اور آج کا مسلمان اس کو بیان کرتا رہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ان کا فرمان ہے، تو فرمایا ایسا کرنے والا مسلمان مقعدہ من النار، اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو آئیں میرے محترم بھائیوں، اس بدعت سے بچ جائیں، آئیں قرآن اور حدیث کو تھام لیں، اسی میں نجات ہے، اسی میں بقا ہے، اسی سے جہنم سے بچنا ہے اور اسی میں جنت کو حاصل کرنا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہلے اپنائیں، پھر صورت کو اپنائیں، پھر زندگی کو بنائیں، تاکہ کل قیامت والے دن ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حوض کوثر پی سکیں، ان کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر پی سکیں اور ان کے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔